اگر میری تنخواہ 50,000 روپے ماہانہ ہے تو شادی کے بعد مجھے اپنی ماں باپ کو اس کا کتنا حصہ دینا فرض ہے، اور ان کے پاس میرے علاوہ کہیں اور سے آمدنی کا ذریعہ بھی نہ ہو تو؟ سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ کے بندے رکھ دو سارا سامنے، اللہ اور اکبر، پھر اللہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسی برکتیں پڑتی ہیں، شادی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو، اللہ ایسی برکتیں پڑتی ہیں کہ یہ جی میرے پاس انکم آئی ہے، تو وہ صرف اس کو دیکھ بھی لینا، کچھ اٹھائیں بھی نہ، تو بڑی برکتیں پڑتی ہیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب وہ بیگم صاحبہ کہتی جی سارے پیسے آپ اماں کو دے دیتے ہو، ابو کو دے دیتے، مجھے کچھ نہیں دیتے، جی تو یہ بیلنس کرنا ہے ان کا ذرا نا مسئلہ۔ جی جی بالکل بالکل۔ لیکن جو شریعت کہتی ہے وہ حکم کیا ہے؟ شریعت نے فکس نہیں کیا کہ اپنی آمدن میں سے اتنے پرسنٹ تمہارے والد کے ہیں، اتنے پرسنٹ والدہ کے ہیں، اتنے بیوی کے ہیں، نہیں۔ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ کیا والد نے کبھی زندگی میں یہ طے کیا تھا کہ یہ بیٹا ہے اور اس کے لیے میری تنخواہ میں سے اتنے پرسنٹ ہے، اب اس کی فیس آ گئی ہے، وہ اپنے پرسنٹ خرچ کر چکا ہے، میں فیس نہیں دوں گا؟ یہ بچہ بیمار ہو گیا لیکن اس کی بیماری پر تو خرچہ بہت آئے گا، میری تو تنخواہ میں اتنی ہے نہیں۔ کیا کبھی والدہ نے سوچا تھا؟ اس کے جوتا ٹوٹ جائے، مسجد میں گم ہو گیا، رستے میں گر گیا، کبھی والدہ نے کہا تھا کہ دوسرا جوتا نہیں دیں گے کیونکہ تو اپنی پرسنٹیج ختم کر چکا ہے؟ نہیں نا۔ والدین نے ہمیشہ اپنی ضرورتیں سائیڈ پر رکھ کے اس بچے کو پالا ہے۔ تو اب یہ بچہ یہ کیسے پوچھ رہا ہے کہ میرے والدین کا کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا ایسا ہی آیا تھا کہ اللہ کے رسول میں کماتا ہوں اور میرے والد صاحب میری کمائی میں سے کھاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں کو بلا کے جب کیس سنا تو اینڈ پر فیصلہ کیا دیا؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے والد ہی کا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تنخواہ لا کر دے دے والدین کو، ابو جی امی جی یہ پکڑے، اس کو ساتھ آپ نے گھر چلانا ہے، جتنی میری ضرورت ہے وہ مجھے دے دیا کریں، جتنی آپ کی بہو کی ضرورت ہے اس کو دے دیں، اور جو گھر کا معاملہ ہے والدین بزرگوں کے ہاتھ میں دے تو ستے خیراں، بڑی برکتیں، اس کو مشکل ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی مشکل، یہ سوال بھی نہیں پوچھنا پڑے گا، سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل۔ تو وہ جو 50 اس کو تھوڑا نظر آ رہا ہے نا، اس میں برکت ایسی ہوگی کہ بچت بھی ہوگی۔ اور اگر یہ کہے نا کہ لو جی اچھا جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر یہ ایسا ہی کر لیں کہ والدین کی ضروریات کا اسٹیمیٹ لگا کہ ابو جی یہ آپ کا ہے، امی جی یہ آپ کا ہے، بیوی کو بھی اس کے دے دے اور باقی اپنے پاس رکھ لیں، اس طرح بھی سسٹم چل سکتا ہے۔ لیکن اگر گھر کے سربراہ کو والدین کی ہی رہنے دے، والدین ہی کے ہاتھ میں ساری کمائی دے دے اور اپنی ضرورت کا ان سے مانگ کر لے جیسے پہلے لیتا تھا، بڑی برکتیں ہیں سر، اس میں بڑی اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس بیگم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ والدین ان کے لیے باعث رحمت ہیں، ان کی دعائیں لے لیں، اور والدین کو بھی تھوڑی شفقت کرنی چاہیے۔ نیامی بھائی میں نے بہت سارے خاندانوں میں دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ مجھے ملے تھے، وہ بڑے خوش تھے، کہتے ہیں جی مجھے تو اپنی بہو سے کوئی شکوہ نہیں، بھائی کھانا تیار کر کے تو بہو کہتی ابو جی آ کے کھانا کھا لیں، ٹائم پر کھانا ملتا ہے، اور سوٹ بڑا اچھا پہنا ہو تو کہتے دیکھو سوٹ استری کر کے پریس کر کے تو بہو دے دیتی ہے ٹائم پر، اور کیا چاہیے یار؟ کہتا میں تو بس اب قرآن پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ تو اماں جی کو تھوڑا سا شکوہ تھا، اماں جی تھوڑا سا غصے میں آ کر کہتی ہیں بس بیٹے کی شادی کر کے نا تو ماں کو تو فوت ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی ناراض، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہتی گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو پھر کہنا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو بابا جی فوراً بولے کہ میں نے تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ تو اب کچھ نہ کہا کر، تو اللہ اللہ کر، کپڑے مل رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، دوائی ٹائم پر مل رہی ہے، بچے عزت کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ تو اگر میرا خیال ہے کہ والدین بھی اس طرح سے شفقت کر لیں اور بچے بھی خدمت کر لیں تو یہ 50,000 کوئی کم نہیں ہے۔ اور اگر بچے خدمت میں ہیں، ہچکچائیں اور کہیں نہیں جی مجھے تو فتویٰ مل جائے کہ ان کو بزرگوں کو اتنا دینا بات دے کہ میں فارغ ہو جاؤں، اگر نیت ہی یہ ہو تو پھر برکت نہیں آنے والی، پھر گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آنے والی۔